تو اگر قرآن کے الفاظ پر غور کیا جائے، اللہ نے جو انداز اپنی ربوبیت کے لیے اختیار فرمایا، وہی انداز اللہ نے پیغمبر کی نبوت کے لیے بھی ارشاد فرمایا۔ خدا کی ربوبیت کی باری آئی، فرمایا الحمدللہ رب العالمین، کہ مجھے پوری کائنات کا رب کہتے ہیں۔ اور جب باری میرے پیغمبر کی آئی تو فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ میرے پیغمبر پوری کائنات کے نبی۔ اللہ نے اپنی ذات کو عالمین کا رب کہا، پیغمبر کی ذات کو عالمین کا نبی کہا۔ نئے نبی کی ضرورت تب پڑتی ہے جب پہلے نبی کی نبوت کا حلقہ ختم ہو جائے۔ میرے پیغمبر کی نبوت کا حلقہ کتنا وسیع ہے، میرے پیغمبر کی نبوت کا ایریا کہاں تک پھیلا ہوا ہے، میرے پیغمبر کی نبوت کے دائرے کی کوئی حد نہیں۔ اسے قرآن کی ایک آیت سے سمجھنے کی آپ کوشش کریں کہ قرآن کریم پارہ نمبر 9 سورہ انفال، آیت نمبر 32، آیت نمبر 33، آیت نمبر 34، ان تینوں آیتوں کو سمجھیے ذرا۔ مکہ مکرمہ کے کافر، مکہ مکرمہ کے مشرک، اللہ کے نبی کے دشمن، پیغمبر کی دعوت کا انکار کرنے والے، یہ اپنے گھر سے نکلے، مکہ مکرمہ، خانہ کعبہ، مسجد حرام، بیت اللہ میں پہنچے اور اللہ سے ایک بد دعا کی۔ کیا بد دعا کی؟ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ اللہ، اگر تیرا نبی واقعتاً تیرا نبی ہے، اگر عبداللہ کا بیٹا واقعتاً سچا ہے، اسے آپ نے نبی بنایا، خدایا ہم اس کا کلمہ نہیں پڑھتے، ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے۔ اگر یہ تیرا نبی ہے ہمیں عذاب میں مبتلا کر دے، اگر یہ واقعتاً تیرا پیغمبر ہے ہمارے وجود سے اس زمین کو پاک کر دے۔ ہم نبی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہمیں تباہ و برباد کر دے، ہلاک کر دے، ہمیں مار دے، پتھر برسا کر اپنی زمین کو ہمارے وجود سے پاک کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 34 میں فرمایا وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ اے مکہ والو، اگر میں تمہارے اعمال کو دیکھوں تم زمین پر رہنے کے قابل نہیں ہو، اگر میں تمہارے کرتوتوں کو دیکھوں تم واقعتاً پتھروں کے مستحق ہو، لیکن اگر میں تمہارے اعمال کے مطابق فیصلہ کرنا شروع کر دوں تو تم اس زمین پر رہنے کے قابل نہیں ہو۔ آیت نمبر 32 نے کہا انہوں نے عذاب مانگا، آیت نمبر 34 نے بتایا یہ عذاب کے مستحق بھی ہیں۔ آیت نمبر 32 بتاتی ہے انہوں نے آسمان سے پتھر مانگے، اور آیت نمبر 34 بتاتی ہے کہ ان پر پتھر برسنے بھی چاہیے۔ تو میرے معزز سامعین، یہ بات فقط مشرکین مکہ کی نہیں بلکہ یہ میری اور آپ کی بھی ہے۔ اللہ کی قسم، اگر خدا اعمال کی بنیاد پر اللہ رب العزت انسانیت کی زندگی کے مطابق اگر فیصلہ کرنا شروع کر دیں، ہم میں سے کوئی بھی زمین پر زندہ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ ہم پتھروں کے بھی مستحق، ہم عذاب کے بھی مستحق۔ اور یہ بات میری نہیں ہے، قرآن کریم کے 14ویں پارے میں اور 22ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں اے پیغمبر، اگر میں آپ کی امت کو، اگر میں انسانوں کو ان کے اعمال کی وجہ سے پکڑنا شروع کروں تو ان میں سے ایک بھی زمین پر زندہ رہنے کے قابل نہیں۔ پہلی امتوں نے گناہ کیے، میں نے شکلوں کو بگاڑ دیا۔ پہلی امتوں نے گناہ کیے، میں نے پتھر برسا دیے۔ پہلی امتوں نے بات نہیں مانی، میں نے آگ کے انگارے برسا دیے۔ پہلی امتوں نے بات نہیں مانی، میں نے تباہ و برباد کر دیا۔ اگر آپ کی امت کے ساتھ بھی میں عدل کا قانون کے مطابق معاملہ کرنا شروع کر دوں تو یہ بھی پتھروں کے مستحق ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اب ذرا توجہ رکھنا، اب ذہن میں سوال یہ آتا ہے کہ جب انسانیت پتھروں کی مستحق ہے، جب انسانیت عذاب کی مستحق ہے، مکہ والوں نے عذاب مانگا بھی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ تم پر عذاب آنا بھی چاہیے، اب ذہن میں سوال آیا انہوں نے عذاب کا مطالبہ بھی کیا اور عذاب کے مستحق بھی ہیں، اللہ نے انہیں عذاب دیا کیوں نہیں؟ انہیں تباہ کیا کیوں نہیں؟ اللہ نے ان پر پتھر کیوں نہیں برسائے؟
خدا نے آگ کے انگارے کیوں نہیں برسائے؟ اللہ نے ان کے وجود سے اپنی زمین کو پاک کیوں نہیں کیا؟ وہ مانگ بھی رہے ہیں اور مستحق بھی ہیں، اللہ نے پھر بھی انہیں بچایا کیوں؟ اللہ نے اس کیوں کا جواب آیت نمبر 33 میں دیا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ یہ پتھروں کے مستحق ہیں، پتھر کیوں نہیں برسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ یہ عذاب کے مستحق ہیں، ان پر عذاب کیوں نہیں آیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ یہ گناہ کرتے ہیں، ان کی شکلیں پھر بھی محفوظ ہیں، عذاب نہ آنے کی وجہ یہ آپ کا وجود ہے، عذاب نہ آنے کی وجہ آپ کا جسم اطہر ہے، عذاب نہ آنے کی وجہ آپ کا ان میں موجود ہونا ہے۔ اب توجہ میری طرف، ایک بات مزید سمجھانے لگا ہوں۔ حضرت مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان، اپنی تفسیر معارف القرآن میں اسی سورہ انفال کی آیت نمبر 33 کی تفسیر میں لکھا ہے، مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ مکہ والوں نے عذاب مانگا، اللہ فرماتے ہیں عذاب آنا چاہیے، عذاب کیوں نہیں آیا؟ مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں عذاب آنے کے لیے ایک قانون ہے، خدا کا ضابطہ ہے، اللہ کا اصول ہے، اللہ کی مبارک عادت ہے۔ وہ قانون اور ضابطہ، اصول اور قاعدہ کیا ہے؟ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ میرے رب کا قانون یہ ہے کہ اللہ رب کائنات جب کسی کو نبی بنا کر بھیجتے، اللہ رب العزت جب کائنات میں کسی کو نبی بنا کر اللہ بھیجتے اور امت نبی کی بات نہ مانتی، پھر خدا کا قانون یہ ہے کہ جب تک نبی نبوت کے حلقے کے اندر ہو، نبی نبوت کے ایریا کے اندر ہو، اللہ کسی بھی نبی کی قوم کو عذاب نہیں دیتے۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ اللہ عذاب کا فیصلہ کر لیں، نبی کو نبوت کے ایریا سے باہر لے جاتے ہیں، بارڈر کراس کراتے ہیں، حد سے گزار دیتے ہیں۔ جب نبی نبوت کے بارڈر سے گزر جائے، حلقے سے باہر چلا جائے یا جانے کی تیاری کر لے، اللہ نبی کی قوم کو عذاب دے دیتے ہیں۔ جب تک نبوت کے حلقے میں نبی کی ذات ہوگی، اللہ عذاب نہیں دیں گے۔ یہی حال حضرت نوح کی قوم کا ہوا، حضرت لوط کی قوم کا ہوا، حضرت شعیب، حضرت موسیٰ، ان کی قوم کا ہوا کہ جب تک نبی موجود تھے اللہ نے عذاب نہیں دیا۔ جب عذاب کا فیصلہ ہوا، انبیاء نے ہجرت کی، نبوت کے بارڈر سے گزرے، اللہ نے قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ اب سمجھے بات کو کہ اللہ کے نبی کی قوم مکہ والوں نے کہا خدایا اگر یہ نبی واقعتاً تیرا نبی ہے، اگر یہ واقعتاً سچا ہے تو ہم پہ عذاب برسا، پتھر برسا، ہمیں تباہ و برباد کر دے۔ اللہ نے فرمایا انت فیہم، محبوب میں انہیں تباہ کیسے کروں؟ ان کے اندر آپ موجود ہیں، اور جب تک میرا نبی نبوت کے حلقے میں، نبوت کے دائرے میں ہو، میں عذاب نہیں دیتا۔ اللہ کے پیغمبر نے پھر ایک وقت آیا کہ مکہ چھوڑا، طائف چلے گئے۔ اب ذہن میں سوال آیا، اللہ اب عذاب کیوں نہیں آیا؟ اب تو حضور مکہ بھی چھوڑ کر چلے گئے ہیں، پہلے تو عذاب اس لیے نہیں آیا کہ نبی تھا، اللہ کے نبی مکہ سے طائف چلے گئے، اللہ کے نبی مکہ میں نہیں بلکہ طائف میں چلے گئے ہیں، اب تو مکہ والوں پر عذاب آنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں انت فیہم، میرے پیغمبر آپ ان میں موجود ہیں، آپ فقط مکہ کے نبی نہیں ہیں بلکہ آپ اہل طائف کے بھی نبی ہیں۔ پھر ایک وقت آیا آپ کو مکہ سے مدینہ ہجرت کرنا پڑی، اللہ اب عذاب کیوں نہیں آتا؟ اب تو عذاب آنا چاہیے۔ فرمایا کہ انت فیہم، کہ ابھی میرا نبی اپنی نبوت کے حلقے سے باہر نہیں ہوا، اور میرا یہ اصول اور ضابطہ ہے، یہ قاعدہ ہے، یہ قانون ہے کہ جب تک نبی اپنی نبوت کے حلقے میں موجود ہو اس وقت تک میں عذاب نہیں دیتا۔ میرے نبی کی نبوت کا حلقہ صرف مکہ نہیں ہے، صرف طائف نہیں ہے، بلکہ مدینہ بھی میرے نبی کی نبوت کا حلقہ اور دائرہ۔ پھر ایک وقت آیا آپ
بیت اللہ سے بیت المقدس ملک شام کے اندر پہنچ گئے، مسجد اقصی۔ اللہ اب عذاب آ جانا چاہیے، اب تو حضور مکہ میں بھی نہیں، مدینہ میں بھی نہیں، طائف میں بھی نہیں، مسجد اقصی کے اندر ہے، ملک شام کے اندر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انت فیہم، کہ تمہارا، کہ اے محبوب، کہ تمہارے اندر میرا نبی موجود ہے، ابھی میری نبی کی نبوت کا حلقہ ختم نہیں ہوا۔ پتہ چلا کہ مسجد اقصی میرے نبی کی نبوت کا حلقہ ہے۔ مختصراً کہ جب پھر میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پہ تشریف لے گئے، مختلف انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی، اللہ اب تو عذاب آ جانا چاہیے، اب تو حضور زمین پر نہیں، آسمانوں پر تشریف لے گئے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرا پیغمبر فقط مکہ کا نبی نہیں، مدینہ کا نبی نہیں، طائف کا، بدر کا، احد کا، حنین کا، مسجد اقصی کا نبی نہیں، بلکہ میرا پیغمبر جس طرح ان تمام جگہوں کا نبی ہے، اس طرح آسمانوں کا بھی نبی ہے، اس لیے عذاب قوم پر نہیں آ۔ پھر آپ اوپر تشریف لے گئے، شریف الاقلام، پھر آپ اس جگہ پر گئے جس کو سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے۔ سدرۃ المنتہا وہ جگہ ہے جہاں پر جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس سے آگے نہیں جا سکے۔ یہ وہ جگہ کہ اوپر کے فرشتے نیچے نہیں آ سکتے، نیچے کے اوپر نہیں جا سکتے، یہ اوپر اور نیچے والوں کا بارڈر ہے۔ اللہ اب تو عذاب آ جانا چاہیے، آپ عرش معلیٰ پہ تشریف لے گئے، اللہ اب تو عذاب آ جانا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، کہ ابھی میری نبی کے نبوت کا حلقہ ختم نہیں ہوا۔ جس طرح زمین میرے نبی کی نبوت کا حلقہ ہے، آسمان میرے نبی کی نبوت کے حلقے میں شامل ہے، اس طرح عرش بھی میرے نبی کی نبوت کے حلقے میں شامل ہے۔ جس طرح آپ مکہ کے نبی، مدینہ کے نبی، طائف کے نبی، مسجد اقصی کے نبی، جس طرح آپ آسمانوں کے نبی ہیں، زمین والوں کے نبی ہیں، اس طرح آپ عرش والوں کے بھی نبی ہیں۔ پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، صحابہ کرام نے کفن دیا، صلاۃ و سلام کی صورت میں نماز جنازہ ادا کی گئی۔ اللہ اب تو نبی قبر کے اندر چلے گئے ہیں، اب تو عذاب آ جانا چاہیے۔ فرمایا کہ نہیں، میری نبی کے نبوت کا حلقہ یہاں تک بھی محدود نہیں ہے، جس طرح آپ زمین فرش کے نبی، عرش کے نبی، اسی طرح آپ قبر کے بھی نبی۔ تو میری نبی کی نبوت کا حلقہ فرش بھی ہے، عرش بھی ہے، اور زمین کے نیچے بھی ہے۔ اس لیے جب آپ کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا حلقہ یہ پوری دنیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، کیا فرمایا کہ میں فقط انسانوں کا نہیں بلکہ تمام مخلوقات کا نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، تمام مخلوقات کا۔ تو جب میرے نبی کی نبوت کا حلقہ اور دائرہ اور ایریا یہ پوری کائنات ہیں، ساری مخلوقات ہیں، عرش ہے، فرش ہے، زمین کے نیچے ہیں، زمین کے اوپر، یہ تمام یہ میرے نبی کی نبوت کا حلقہ ہے۔